عبادت ہے۔ اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے قربانی سے متعلق میں چند اہم اور ضروری مسائل عرض کروں گا، اور یہ ضروری مسائل، یہ میرا ایک رسالہ آیا ہے نیا، عشرہ ذی الحج کے برکتیں اور فضائل و مسائل۔ الحمدللہ یہ ابھی آیا ہے اور تقریباً 40 کے قریب اس کے صفحات ہیں۔ اس میں 80 سے زیادہ مسائل قربانی اور عقیقے کے اور ایام تشریق کے الحمدللہ بہت جو ہے وہ نایاب مسائل ہیں، موجود ہیں۔ تو اسی میں سے آپ کے سامنے چند مسائل میں ابھی عرض کروں گا قربانی سے متعلق۔ تو قربانی جو ہے وہ کہتے ہیں ایسے عمل کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کے ذریعے راضی کیا جائے، اور مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربان کر کے، ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا نام قربانی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نماز کے واجب ہونے یا روزے کے واجب ہونے کی کئی شرائط ہیں، اسی طرح سے کس کس پر قربانی کرنا ضروری ہے، یہ بھی اہم ترین بات ہے کہ ہر ایک پر قربانی کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو فرمایا قربانی کرنے کے لیے سب سے پہلے جو قربانی کرنے والا ہو وہ مسلمان ہو، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 فرمایا وہ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یعنی وہ اتنے سفر میں نہ ہو کہ جتنے سفر میں نماز کو قصر کرنا پڑتا ہے یا نماز کو مختصر کرنا پڑتا ہے، اتنے سفر میں نہ ہو بلکہ مقیم ہو۔ اسی طرح تیسری صورت بیان کی کہ نصاب کا مالک ہو۔ یہ نصاب کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ بھی آگے ہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، یعنی صاحب نصاب ہو۔ اور آخر میں یہ کہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، یعنی اگر نابالغ بچہ ہے لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہے یا اس کی ملکیت میں اتنا پیسہ ہے کہ جس سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی کیونکہ یہ نابالغ ہے، تو نابالغ بچے پر قربانی نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، اگر یہ 4 شرائط ایک وقت میں پائی جائیں تو قربانی لازم ہو جائے گی: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اور مالک نصاب ہونا، اور بالغ ہونا۔ یہ 4 خصوصیات انسان میں پائی جانا ضروری ہیں۔ قربانی کا نصاب ہے کہ کتنا پیسہ یا کتنی مالیت انسان کے پاس یہ اتنی رقم ہو تو قربانی فرض ہوتی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، تو اس کی مقدار کچھ اس طرح سے آج کل کے حساب سے ہمارے علماء نے ذکر فرمائی کہ جس کے پاس کم از کم 87 گرام سونا یا 87.5 گرام سونا ہو یا 612 گرام کے قریب چاندی ہو، اتنے مالیت والے سونا یا چاندی رکھنے والے شخص یا اتنی قیمت کی مقدار رقم رکھنے والے شخص کے اوپر بھی قربانی لازم ہوتی ہے۔ یعنی سونے کی مالیت یا چاندی کی مالیت کیا ہے، 87 گرام کم و بیش سونا ہو اور چاندی جو ہے وہ 612 گرام ہو۔ اگر سونا یا چاندی نہ ہو، کسی کے پاس پیسے ہوں اتنے کہ اس رقم تک پہنچ جائیں، تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا ضروری ہے۔ کسی کے پاس سونا جو ہے وہ پورے نصاب کا نہیں ہے اور چاندی بھی پورے نصاب کی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں چاندی کا نصاب دیکھ کر جو قیمت لگتی ہے اور اتنی جو رقم بن جائے گی تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کی یا نصاب کی 3 شکلیں ہم کر سکتے ہیں۔ پہلی شکل کیا ہے، سونا اور چاندی ہو، نصاب کے برابر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے حساب۔
کا معیار ہو۔ نمبر 2 کہ اتنی رقم ہو، سونا چاندی نہ ہو، اتنی رقم اس وقت موجود ہو۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین رہے کہ پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اس موقع پر بندے کے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے۔ اور تیسری صورت یہ کہ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور پیسے بھی نہیں ہیں۔ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ تو اس کی تیسری صورت یہ سمجھ لیں کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ یعنی روزمرہ کی ضروریات کے علاوہ سامان ہے، اور اتنا سامان ہے کہ ان سارے سامان کو جمع کیا جائے تو وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر بھی قربانی ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ سونا چاندی نہیں ہے، اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، پھر پیسے بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے، لیکن حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی کے علاوہ جتنا سامان گھر میں جو ہے وہ اضافی ہے، اس کی مقدار آپ دیکھیں گے، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب حاجت اصلیہ یا ضروریات زندگی کیسے کہتے ہیں، اس کی میں اور وضاحت آپ کے سامنے کر دوں، کیونکہ یہ بڑی اہم اور حساس سی بات ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد ہر وہ چیز جس کی انسان کو روزمرہ کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بغیر انسان دشواری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے گھر ہے اپنا، اب ایک گھر ہے جس میں رہتا ہے، سب کچھ ہے، اس کو گزر بسر ہے، لیکن دوسرا گھر بھی ہے، تو دوسرا گھر اگر اتنا مہنگا ہے یا اتنی قیمت کا ہے جس سے قربانی آتی ہے، تو چاہے سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، پیسے نہ ہو، قربانی پھر بھی ہوگی۔ اسی طرح سے گھر میں پہننے کے لیے کپڑے سے مراد سردی اور گرمی کے کپڑے، تو گھر میں پہننے کے کپڑے، یہ نہیں کہ کسی کے پاس 100 سوٹ ہوں، 50 سوٹ ہوں، اتنے کپڑے جن سے روزمرہ کی زندگی گزار لیتا ہے، تو اضافی کپڑے اگر ہوں گے تو ان کو بھی دیکھا جائے گا اس کی مالیت کتنی ہے۔ پھر اس کے بعد علم دین کی کتابیں، کام کاج کے اوزار وغیرہ ہیں وہ ہیں، گھر میں پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، واشنگ مشین ہے، فریج ہے، کمپیوٹر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر میں ضروری ہوتی ہیں اور ہر ایک کے کام آتی ہیں۔ یا کچھ وہ رقم جو ہر مہینے تنخواہ کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں آتی ہے اور مہینے کے اختتام پر ختم ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گھر کا گزر بسر چلانے والی رقم۔ تو ان ساری صورتوں کے اندر یہ سب وہ صورتیں ہیں، یہ وہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ اب اضافی چیزیں کون سی ہیں، اس میں سے چند مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہر وہ چیز جس کی ضرورت انسان کو عام زندگی میں یا روزمرہ کی زندگی میں نہ پڑتی ہو، یعنی وہ ہو تو صحیح، انسان استعمال تو کرتا ہو، لیکن روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری نہ ہو، اس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہو۔ جیسے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، اسی طرح سے گھر میں سجاوٹ کا سامان ہوتا ہے، گھر کو جو ہے بندہ خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے عالی شان قسم کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، شو پیس وغیرہ یہ وہ، تو ان کی کو بھی دیکھا جائے گا کہ یہ حاجت اصلیہ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے گھر میں پرندے رکھے ہوتے ہیں، پرندے، کسی کے گھر میں 3 4 5 قسم کے طوطے ہیں، کبوتر ہیں مہنگے والے اور شوق میں رکھے ہوئے ہیں، تو اگر اس کی قیمت لگائے جو 50-60 ہزار تک پہنچ جائیں تو بظاہر تو پرندے ہیں، لیکن وہ اضافی چیزیں ہیں، روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری نہیں ہیں، تو ان کی موجودگی میں بھی قربانی کرنا لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کھیل کود کا سامان ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اضافی چیز جو بھی ہوگی اس کو آپ ایک جگہ جمع کریں گے، اور ایک جگہ جمع کرنے کے بعد اس کو دیکھیں گے، اگر نصاب کو پہنچ رہی ہے تو قربانی کی جائے گی۔ اسی طرح سے کسی کی کمیٹی وغیرہ ڈلی ہوئی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کی امانت کسی کے پاس ہے، تو اس کا دیکھا جائے گا، کیونکہ وہ اضافی چیز ہے، روزمرہ کی زندگی سے ہٹ کر چیز ہے، تو وہ بھی جو ہے اضافی چیزوں میں شمار ہوگی، اور اس کو وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی کرنا لازم ہے۔
ایک اور ضروری مسئلہ کہ لوگوں کے ذہن میں کہ جس پر قرض ہوتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، جس پر قرض ہوتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. تو بالکل ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ قرض ہے تو قربانی نہیں ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیں، اس میں بھی 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات کہ اگر کسی پر قرضہ ہے اور اس کے پاس نصاب کا مال بھی ہے تو اب کیا کرے گا وہ؟ تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا قرضہ اس نصاب کے پیسوں میں سے ہٹا دیا جائے تو پھر بھی نصاب بچتا ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے قربانی اس کے اوپر لازم ہوگی، کیونکہ پیسے تو بچ ہی رہے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس نصاب کے برابر پیسے ہیں، یعنی اگر 50,000 روپے کا نصاب بنتا ہے مثال کے طور پر، ویسے آج کل 50,000 روپے نہیں بن رہا، تقریباً نصاب بن رہا ہے 82 سے 84,000 روپے جس کے پاس ہے نا. آج کے یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں ان دنوں کا نصاب بتا رہا ہوں کہ 82 سے 84,000 روپے کا جو مالک ہے یا اتنے مالیت کے سونے چاندی کا مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی ہے. تو کسی کے پاس نصاب کے برابر پیسے ہیں لیکن اضافی پیسے نہیں ہیں. نصاب کے برابر مثال کے طور پر چیز ہے، سونا گھر میں رکھا ہے، چاندی گھر میں رکھی ہوئی ہے یا اضافی سامان گھر میں، لیکن پیسے نہیں ہیں جس سے حصہ لے لے یا جانور خرید لے، اتنے پیسے نہیں ہیں. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کا نصاب مکمل ہے لیکن قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنی کوئی چیز بیچ کر قربانی کرے. اب کوئی چیز بک نہیں رہی ہے یا بیچنا نہیں چاہتا ہے تو فرمایا ہے کہ پھر قرض لے گا اور قرض لے کر قربانی کرے گا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قرض لے کر اس کو قربانی کرنی ہے کیونکہ نصاب تو اس کا مکمل ہے. اس لیے تو یہ اہم ترین بات ہے اور ضروری بات ہے. اس لیے تو قرض لے کر قربانی کرنا کہ جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے ناجائز نہیں ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور مسئلہ کہ صاحب نصاب شخص نہیں ہے. کئی دفعہ لوگ ایسا ہوتا ہے خوشی میں شوق میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں شوق میں بہت ساری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری عبادتیں ہم شوق سے کریں قربانی کے ساتھ، نماز بھی، روزہ بھی اور صدقات بھی، چھپ کر عبادتیں کرنا بھی اللہ تعالیٰ شوق سے کرنا نصیب کرے. تو بہرحال کئی لوگ ہوتے ہیں شوق میں عبادت کر رہے ہوتے، قربانی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر قرض ہے اور شوق میں قربانی کر رہے ہیں، واجب نہیں ہے، یعنی نصاب اس کے پاس ہے نہیں، نصاب جتنا مال بھی نہیں ہے، صرف شوق میں قربانی کر رہے ہیں اور قرضہ بھی ہے، تو پھر یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ایسے قربانی کرنے سے بہتر یہ کہ اپنے قرضے کا بوجھ اتارا جائے، قرضے سے خلاصی اختیار کی جائے. قرضہ جو ہے وہ جو ایک بوجھ ہے اور ایسا ہے کہ اگر دنیا میں ادا نہیں ہوا نا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دلوائے گا. یہ اتنی اہم ترین چیز ہے قرضہ. تو قرضے کا بوجھ پہلے اتارنا چاہیے. پھر اسی طرح سے قربانی کے متعلق کہ کسی کی اجازت کے بغیر قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو آپ قربانی کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایک ہی گھر کے افراد ہیں نہ، ایک ہی گھر کے افراد ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہے کہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہی پورے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، مالی طور پر کفالت کرتا ہے، سب اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں اگر کوئی جو گھر کا بڑا ہے وہ جن پر گھر میں واجب قربانی ان کی طرف سے کر دے تو ادا ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر گھر کے وہ افراد ہیں جو اپنا خرچہ خود اٹھاتے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر ان سے اجازت لے لی جائے. تو اجازت لینا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر قربانی ہو جائے گی لیکن اس کا واجب ادا نہیں ہوگا. منت کی قربانی کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو یہ بھی سماعت فرما لیں کہ منت کی نیت سے قربانی، نظر کے لیے قربانی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں بیمار ہے، اگر وہ بیمار میرا تندرست ہو گیا، یا اللہ فلاں ہے اس کی عزت کا مسئلہ ہے، ناجائز اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر اس کا معاملہ حل ہو گیا، کسی بھی مسئلے کے لیے آپ نے نیت کی کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تجھے راضی کرنے کے لیے
ایک حصہ یا ایک جانور قربان کروں گا اور وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر منت کی قربانی اس نے کرنی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جس کی منت پوری ہوئی ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ایک قربانی کافی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو واجب قربانی ہے جو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، اور ایک قربانی وہ ہے جو نظر کی وجہ سے ہے اور منت کی وجہ سے ہے، اسے بھی پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر وہ جو ہے نظر اپنی جگہ باقی رہے گی۔ پھر یہاں ایک بات اور اہم ترین ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں 8-10 افراد ہیں، جو قربانی کا جانور لے کر آتا ہے، گھر کا بڑا بھائی، والد، دادا، چچا، کوئی بھی لاتے تو کہتے ہیں پچھلی طرف سے اس کی طرف سے ہو گئی تھی، اس سال اس کی طرف سے کر دیتے ہیں، چلو ان 4-5 کا نام ڈال دو۔ اب اس پر جس کا نام ڈالا گیا ہے پتہ نہیں اس پر قربانی واجب ہے بھی یا نہیں ہے، یہ نہیں پتہ، بس نام ڈال دو اور اپنا بھی نام نہیں ڈلواتا کہ بھائی میں نے تو پچھلی بار کر ہی لی تھی، آج اس بار کسی اور کی طرف سے کر دو، یہ صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھے جائیں گھر میں کہ جن پر قربانی لازم ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو حصہ دیا جائے یا ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی طرف سے قربانی کریں۔ پھر اگر کوئی حصے بچ جائیں تو چاہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سارے ثواب کیا جائے، چاہے بزرگان دین کے نام پر یہ سارے ثواب کیا جائے، چاہے وہ گھر کے خاندان کے کسی مرحومین کے لیے نام پر کر دیا جائے، چاہے وہ اللہ کے نام پر ایسے ہی یہ سارے ثواب کر دیا جائے، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات کہ جس پر واجب ہے اس کو اپنی قربانی پہلے ادا کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد کسی کے لیے بھی وہ قربانی کر سکتا ہے، ایسی صورت میں کوئی مضائقہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ پھر قربانی کے لیے جان لینا چاہیے کہ قربانی جو خاص وقت ہے نا، 3 دن کا وقت، اس 3 دن کے اندر ہی قربانی کرنی ہے، اور 3 دن کے اندر سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ پہلے دن یعنی عید کا دن جو ہے 10 ذی الحجہ کا دن، کوشش کریں اسی دن قربانی کریں۔ کئی لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا کئی لوگ اپنے خاندانی معاملات کی وجہ سے قربانی میں آگے پیچھے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری بچیاں جو ہیں وہ اپنے سسرال سے تیسرے دن آتی ہیں اس لیے ہم تیسرے دن کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر کی بہویں جو ہیں اس دن جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن فضیلت کی بات، جہاں آپ نے اتنا پیسہ لگایا، جہاں آپ نے اتنی خدمت کی اور اتنا سب کچھ کیا، وہاں جب بہت فضیلت لینی ہے تو وقت سے تاخیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے دن قربانی کریں، اور پہلے دن قربانی کے اندر بھی کوشش کریں کہ پہلے وقت میں شروع وقت میں قربانی کر لیں۔ رات میں سورج غروب ہونے کے بعد قربانی کی تو ہو تو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، قربانی میں بہرحال کراہت ضرور آ جائے گی۔ تو پہلے دن قربانی کرنا یہ زیادہ فضیلت کا سبب ہے، زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ تو اگر کوئی قربانی جس پر واجب ہے قربانی نہ کر سکا تو اب کیا کرے؟ علماء فرماتے ہیں ایسی صورت میں قربانی نہ کر سکا تو اب قربانی اس پر فوت ہو گئی۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اگر جانور لے لیا تھا لیکن کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکا، گھر میں کوئی ایسی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری کا معاملہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ اور کوئی سنگین مسئلہ ہو گیا کہ اس میں لگ گئے اور قربانی نہ کر سکے اور دن گزر گئے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ جانور موجود ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں پورا جانور صدقہ کرنا ہوگا، جانور صدقہ کرنا ہوگا۔ قربانی کے دن گزرنے کے بعد اگر جانور ذبح کیا تو سارا گوشت صدقہ کرنا ہوگا، وہ خود نہیں کھا سکتے۔ تو یہ بھی اہم ترین بات ہے اور اس میں جو ہے وہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ قربانی کے جانوروں کی عمر سے متعلق ہم سب جانتے ہیں، یہ تو مشہور بات ہے کہ جو بڑا جانور ہے اس میں اونٹ جو ہے، اونٹ اس کو 5 سال کی عمر کا ہونا چاہیے۔ پھر گائے، بیل اور اس طرح کے جو جانور ہیں ان کو 2 سال کا ہونا چاہیے۔ بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، ان کی عمریں جو ہیں وہ 1 سال کی ہونا چاہیے۔ دمبے کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اتنا ماشاءاللہ دیکھنے میں
بھاری ہے، موٹا تازہ ہے، اور اتنا فربا جسے کہا جاتا ہے وہ ہے کہ ہو 6-8 مہینے کا لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگے، تو اس کی بھی قربانی بہرحال ادا ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ چیز بڑی عام ہو جاتی ہے قربانی کے دنوں میں کہ لوگ جب ایک بات آپ نے سمجھ لی، ایک بات جانتے ہیں کہ 2 سال کا جانور ہونا چاہیے، اور 2 سال کے جانور کا معاملہ ظاہری طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی جس کے 2 دانت ہیں، 2 دانت آ گئے تو وہ جانور جو ہے 2 سال کا ہے۔ اب آپ مارکیٹ گئے اور مارکیٹ جانے کے بعد وہ بیوپاری کسی بھی طرح سے صرف اپنا مال اور بیچنے کے لیے وہ کچھ بھی کر لے کہ ایک دانت ابھی گرا نہیں ہے، ایک دانت چھوٹا ہے، ایک دانت بڑا ہے، ایک ہل رہا ہے، آپ کو بھی پسند آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سب کچھ صحیح ہے، تو اس کے چکر میں اپنی قربانی، اپنا پیسہ ضائع نہ کریں۔ جب شریعت مطہرہ نے آپ کو عمر بتا دی ہے کہ بھائی اتنی عمر ہو، یا تو پھر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ پہچان جائے میں 2 سال کا پورا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بیوپاریوں کی زبان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قربانی بھی ضائع ہوگی، وقت بھی ضائع ہوگا، پیسہ بھی ضائع ہوگا، اور پھر جو ہے وہ کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر قربانی کے اندر چند عیوب، چند نقص ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں، اور آج بس یہیں تک رہنے دیں گے۔ پیر والے دن انشاءاللہ پھر نشست کریں گے، اس میں قربانی کے بقیہ مسائل جو اور اہم ترین مسائل ہیں، جن میں قربانی میں عقیقہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے اور بہت سارے مسائل قربانی کے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ جو پیر والے دن نشست ہوگی اس میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ جانور کے عیب، اس سے متعلق علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جانور کو ہر عیب سے خالی ہونا، یعنی بے عیب ہونا ہر جانور کا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب میں آپ ہر انسان اپنے جسم پر پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا پسند نہیں کرتا، رکھا ہوا باسی کھانا کھا لیا جاتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا، تو پھر اللہ کی راہ میں عیب دار جانور کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کی راہ میں بھی وہ دیا جائے جو صحیح ہو، سلامت ہو، سالم ہو، اللہ کی راہ میں بھی ایسا جانور دینا چاہیے۔ تو اگر قربانی کے جانور میں اتنا عیب ہے جسے ہم کہیں بھائی عیب نہیں ہے، یا جس کو مارکیٹ والے کہیں نہیں یہ کوئی عیب نہیں، ہم اس کو ویسے ہی بیچ دیں گے جس صحیح جانور ہیں، تو گویا کہ وہ بالکل معمولی سا عیب ہے جسے ہم کہتے ہیں نہیں ہونے کے برابر، تو اس میں تو قربانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کرنٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانور کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اور بیماری چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایسی بیماری جو جانور میں عیب پیدا کر دے، جس کو آپ بیچنے جائیں تو اس کو عیب تصور کر کے کوئی خریدے نہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ عیب ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو چند جو ہے عیوب، نقائص آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں، اور اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو جواز کی بھی ہیں، کچھ وہ ہیں جو عدم جواز کی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اگر سینگ ہوں مگر ٹوٹ گئے ہوں یا جڑ سے ہی ٹوٹ گئے ہوں تو پھر قربانی جائز نہیں۔ قدرتی طور پر سینگ نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن قدرتی طور پر سینگ ہونے کے بعد کسی نے گھس کر بولا کہ بھائی خوبصورت ہو جائے گا جانور، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تو پھر جو ہے ٹوٹ گئے تو پھر قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ پھر کہا کہ جانور کو کسی قسم کی خارش وغیرہ لگی ہو، تو اتنی خارش وغیرہ ہے کہ جس سے وہ پریشان ہے، وہ سکون میں نہیں رہتا، تو پھر وہ عیب ہے اور ایسے جانور سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح قربانی کا جانور اتنا لاغر ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ساری دکھائی دے رہی ہیں، تو اس کو جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جانور ذبح ہو جائے گا لیکن قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جو آنکھوں سے بھینگا ہے،
یا تو قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن نابینا جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایسا جانور جس میں کانا پن ہے اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لنگڑا ہو جانور اور اتنا اس میں عیب ہو یا لنک اس کی ٹانگوں میں پیروں میں اتنا زیادہ ہو کہ چل کر آگے تک نہ جا سکے، یا جہاں آپ نے قربانی کرنی ہے وہاں تک نہ جا سکے، تو یہ عیب ہے اور یہ بیماری ہے، اور ایسے صورت میں جو ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور جس کے کان یا دم یا دمبا وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک چٹی سی ہوتی ہے، وہ اگر کٹے ہوئے ہوں، اور کٹے ہوئے سنت اکثر کٹے ہوئے ہوں، تو ان کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، ان کو بھی قربانی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں کسی قربانی کے جانور کے کان ہیں یا دم یا چکتی وغیرہ تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے، اکثر صحیح ہے، پوری ہے، تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ کوئی جانور ہو جس کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو، یا کان تو ہو لیکن صرف ایک کان ہو، تو پھر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کان چھوٹا بڑا ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ جن جانوروں کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن وغیرہ کٹے ہوں یا خشک ہو چکے ہوں، تو ان کی قربانی بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر علماء اکرام فرماتے ہیں جن جانوروں کی ناک کٹی ہو ان کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایسا جانور جو غلاظت کھاتا ہو، ہوتے ہیں حلال جانوروں میں بھی جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، غلاظت کھاتا ہو، تو اس جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اس میں بہت ساری باتیں لکھی، ان میں سے میں نے ضروری 7-8 باتیں آپ کو بتائیں گی، ورنہ ہم نے ادھر 15 کے قریب باتیں جمع کر کے لکھی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ یہاں تک کے مسائل تھے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو پرسوں پیر والے دن ہم مسائل ذکر کریں گے، ان میں اور ضروری مسائل ہیں، جن میں قربانی کا جانور خرید لیا، خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو جائے، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد جو ہے وہ مر جائے، قربانی کے جانور میں شرکت، ایک اجتماعی قربانی والی شرکت ہوتی ہے اور ایک گھروں کے اندر شرکت ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے، اور پھر اسی طرح سے قربانی کے اندر وقت قربانی جو چھری پھیری جاتی ہے اس وقت کے مسائل بہت ضروری ہیں، کہ اللہ اکبر کہنا کس وقت ضروری ہے، اور اگر نہ کہا یا قصاب جو ہے یا جو ذبح کرنے والا ہے وہ نہیں کہہ پایا تو پھر قربانی کے جانور کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح سے جن اعضاء کا استعمال کرنا جائز نہیں حرام ہے ان کے بارے میں معلومات، تکبیر کے بارے میں کہ دل میں قربانی کے وقت تکبیر پڑھ لی تو کیا ہوگا، اسی طرح سے وزن کر کے، جس طرح سے مرغی آپ زندہ خرید لیتے ہیں قربانی کا جانور لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، اسی طرح سے باہر ممالک سے قربانی آپ یہاں کریں، بہت سارے لوگ کرواتے ہیں کہ ان کے لوگ باہر ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں قربانی کروائی جاتی ہے، قربانی کے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے شرعی طور پر، اسی طرح سے قربانی کے اندر کے دن جو ہے وہ اسی طرح سے یہ جو اوجڑی اور بٹ ہے اس کا کیا حکم ہے، کھائی جا سکتی ہے یا نہیں کھائی جا سکتی، عقیقے کے مسائل، عقیقے کا گوشت والدین استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ سارے مسائل اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جو انشاءاللہ پیر والے دن میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو یہ رسالہ ہے، الحمدللہ آپ کے اس خادم نے اس کو مرتب کیا ہے، تقریباً قربانی کے 82 کے قریب مسائل اس میں ہیں، اور فضائل بھی ہیں اور دیگر عبادات بھی اس میں ہیں۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔